اصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. عظیم المرتبت اور جلیل القدر شہ نشین پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے اس کامیاب اجلاس کے انعقاد پر محتمیم جامعہ ھذا مولانا سید افسر صاحب اور ان کے رفقا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ثانیاً آج کے اجلاس کو انتہائی طور پر کامیاب بنانے میں قریہ پاٹوردہ کے 4 محلے کے نوجوانوں کو، جنہوں نے ہمارا پرتپاک
استقبال کیا اور مہمانان کے لیے انتظام کیا. ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں. ثالثاً آج کے جلسے میں جن نونہالوں نے پروگرام پیش کیا ان کو انعامات سے نوازنے والے حضرات جنہوں نے دل کھول کر ان نونہالوں کو نوازا، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. نمبر 4، آج جن علماء اور جن حضرات نے مکمل قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے طلباء کو اور اساتذہ کو جو نوازا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دعا گو ہوں کہ جیسے آپ نے آج ان حفاظ کو نوازا، اللہ کرے کہ آپ کی نسلوں میں حفاظ پیدا ہوں اور ان کو بھی ایسے ہی نوازا جائے. نمبر 4، آج کی اس متبرک مجلس میں جن 4 نوجوان اور نونہال طلباء عزیز نے قرآن کریم کو مکمل کرنے کی اور حفظ کرنے کی جو سعادت حاصل کی ہے، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. قرآن کریم مینار نور ہے. اس میں اتنے کمالات ہیں اور اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر وہ خوبیوں کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بوڑھا بھی ایسا باقی نہ رہے جو قرآن کریم حفظ نہ کرے. سمندروں میں جب کشتیاں چلتی تو ایک سمندر کے کنارے پر ایک روشنی اور مینار نور ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنی سمتیں طے کرتے ہیں کشتی ران اور کشتیوں کے ناخدا، کیونکہ چاروں طرف ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اور کوئی راہ نظر نہیں آتی. تو وہ جلتی ہوئی مینار نور سے راہیاب ہوتے ہیں. اس طرح دم توڑتی ہوئی اور گمراہ انسانیت کو راہ راست اگر چاہیے تو اس کی نظر نور قرآن پر ہونی چاہیے. قرآن کریم کو نور کہا ہے. فرمایا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نورانی رسول آیا اور نورانی کتاب آئی.
یہ دو نور کی روشنی میں اپنی منزلیں طے کرو. اور منزل مقصود کو پالو. قرآن کریم دستور حیات ہے اور منشور زندگی ہے. ایک مسلمان کی زندگی اگر اسلامی گزرنی ہے تو قرآن کریم کی آیات کے ارد گرد گزرے گی. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم اور سرکار کی ذات ایک ایسا ہیرا ہے کہ جسے کسی روشنی میں رکھا جائے اور اسے متحرک کیا جائے تو الگ الگ روشنیاں اور الگ الگ خوبیاں اس ہیرے کی ظاہر ہوتی ہے. قرآن کریم کا عالم بھی یہی ہے. لا ينقضی غرائبہ، قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی کتابیں ایک دو مرتبہ پڑھنے کے بعد پڑھنے والا اکتا جاتا ہے، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ اس کے پڑھنے کا مزید شوق پیدا ہوتا ہے. رمضان المبارک میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ روزانہ 40 پارے قرآن کریم کے پڑھتے تھے. اتنی خوبیاں ہیں اس کی، ایک ایک سورت میں عجیب عجیب کمالات ہیں. اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر معانی کا ایک سمندر رکھتا ہے. ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے اترا ہوا اور منزل من اللہ، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا الشرمندہ تاویل نے. 1400 سال جب ہو جاتے ہیں کسی کتاب کے ایڈیشن نہیں، وہ کتاب پوری بدل جاتی ہے، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن کریم کے لیے ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں، مارے نہیں کھائی ہیں. اس بنا پر اس کتاب کی ہمیں قدر نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے. کبھی ہم بی کام دیکھتے ہیں، کبھی بی اے دیکھتے ہیں، کبھی سی اے دیکھتے ہیں. منع نہیں ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بہترین ایجوکیشن سے ان کو نوازو، لیکن قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی ڈگری نہیں ہے. برخود نظر بکشاز تہی دامنی مرن کہ در دامنے تو ماہ تمام نگادان. فرماتے ہیں دوسرے کی گود میں ستارے چمک رہے تھے، اس کو دیکھ رہا ہے اور یہ بھول گیا کہ تیرے دامن میں چاند کا ٹکڑا رکھا ہے. تیرے پاس ایک شمش درخشاں ہے. آج غیر جو ہیں وہ قرآن کریم کی قدر کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو عجیب و غریب طریقے پر مطالعے کی نظر میں لے رہے ہیں، اور ہم نے طاق نسیان پر قرآن کریم کو رکھ دیا. جب قرآن کریم کے مقصد کو نہیں جانتے اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے تو قرآن کے حقوق میں ہے اس پر عمل کرنا. وہ عمل کیسے ہوگا؟ قرآن کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. دو چیزیں آئیں.
نقوش کی شکل میں اللہ نے قرآن اتارا ہے اور عمل کی شکل میں سرکار کو بھیجا ہے. سرکار کو دیکھتے جاؤ تو سرکار کے عمل سے قرآن کی آیتیں بنتی جائیں گی اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے جاؤ تو سیرت بنتی جائے گی. غالباً یہی وجہ ہے کہ صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھنے آئے تھے یہ سوال کیا کہ تلاوت قرآن کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو. سب نے کہا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر نہ سمجھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اجر اور بدلہ اور نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے. بلکہ میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی یہ پاکیزہ اور طیب کتاب اتنی عالی شان ہے کہ امت کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری گندی زبان سے خبردار جو میری کتاب کی تلاوت کی. لیکن اللہ نے کرم اتنا فرمایا کہ رات دن زبان پر بد کلامی ہے، غیبت ہے، برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا قرآن کریم پڑھا کرو اور قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. یہ آیت بھی بڑی عجیب ہے. سرکار جو رات دن تلاوت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. سرکار کو کہا جا رہا ہے اور امت کو سنایا جا رہا ہے. سرکار تو راتوں کو اٹھ کر لمبی لمبی قرات فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں. 3 نسخے اس آیت کریمہ کے اندر بڑے زبردست بیان کیے، ہماری بیماریوں کا علاج بیان کیا. فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. پہلی بات قرآن کریم کی تلاوت کرو اور قرآن کا پڑھنا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کو ذکر کہا ہے. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن کریم کے 300 علوم پر بحث کی اور قرآن کریم کے 60 سے زیادہ نام ذکر کیے، لیکن راجح 4 نام جو ہیں علوم القرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں. ان میں سے قرآن کریم کا ایک نام ہے ذکر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے آسان کر دیا، اسی لیے عجمی بچہ جسے اردو بھی نہیں آتا وہ سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا ہے. ہم لوگ قرآن کریم کی حفظ کی قدر نہیں کر رہے ہیں. مصر میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام گورنمنٹ نے تبدیل کر دیا. اس گاؤں کا نام رکھا عرب القرآن. اس گاؤں میں 40,000 کی بستی ہے. 40,000 کی بستی، اور 40,000 کی بستی میں 350 مکتب ہیں اور 45 دارالعلوم ہیں.
اور 40,000 کی بستی میں نہ کوئی عورت غیر حافظ ہے نہ کوئی بچہ غیر حافظ، یہاں تک کہ مجنون اور دیوانہ بھی جو ہے وہ بھی قرآن کریم کا حافظ ہے۔ انہوں نے ایک ترتیب بنائی، وہ ترتیب یہ بنائی ہے کہ ماں جب پریگننٹ ہو جاتی یعنی حاملہ ہو جاتی، گھر والے اس کے پاس سب کام چھوڑا کر اس کو تلاوت قرآن میں لگا دیتے ہیں کہ اب تجھے جب تک وضع حمل نہ ہو جائے وہاں تک تلاوت قرآن کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، ضرورتوں سے فارغ ہوتی ہے اور رات دن قرآن کریم پڑھتی رہتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 4 سال کی عمر میں اس کو مکتب میں قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے داخل کرتے ہیں، 6 سال کی عمر میں وہ حفظ کر لیتا ہے، کیونکہ ماں یہاں جو پڑھتی ہے اس کا اثر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کے اوپر پڑتا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ بچپن میں جب ان کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے پہلے مشائخ کے یہاں بچے کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھایا جاتا تھا، قرآن کریم پڑھانے کے لیے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پیش کیا گیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے نے مچل کے کہا کہ 20 پارے تو ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آیا ہوں، 21ویں پارے سے شروع کرائیے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے اپنے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب دودھ چھوڑایا گیا تو ان کو قرآن کریم کے 6 رکوع یاد تھے۔ کینیڈا میں تھا میں، 10 سال کا بچہ قرآن کریم اور بخاری شریف کا حافظ دیکھا میں نے۔ جب اس کو دستار باندھی گئی اور جب اس کو جو ہے انعامات سے نوازا گیا تو عرب والے اشعش کرتے تھے اور کہتے تھے این العرب این العرب، عرب کہاں ہیں؟ یہ اجمی بچے نے قرآن کریم یاد کر لیا، وہ عرب کہاں ہیں جن کو قرآن کریم ملا تھا اور یاد کرنا چاہیے تھا؟ تو قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ آسان طریقے سے یاد کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن یاد کرنا شروع کرے بڑی عمر میں، چھوٹی عمر میں کوئی قید نہیں ہے عمر کی، تو فرماتے ہیں پہلے سورہ یوسف یاد کر لو۔ جو سورہ یوسف یاد کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھے گا اس کو قرآن کریم یاد ہو جائے گا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ قرآن کریم یاد کرنے کے بعد نہ بھول جاؤ، یہ بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، کیونکہ قرآن یاد کرنے کے جہاں فضائل بیان کیے ہیں وہاں اس کے بھول جانے کی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ اس لیے قرآن یاد کرنا تو آسان ہے، یاد کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ جیسے شادی کر لینا تو بہت آسان ہے، دلہا اور دلہن اور ایجاب اور قبول اور لوگ جو ہے وہ چھوارے کھاتے ہیں، سوکھی خوشیاں ان کو دیتے ہیں، تازی خوشیاں دلہا دلہن کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد لوگ روانہ ہو جاتے ہیں، ان کے ذمہ زندگی کی ذمہ داری آتی ہے کہ اب یہ زندگی کا گاڑا 2 پہیہ آگے ایک چلانا ہے۔
تو ذمہ داری یہ دلہا اور دلہن کی ہے کہ اپنی زندگی کو ازدواجی طریقے پر کامیاب طریقے سے چلائے. قرآن آ گیا تو بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. اس کو باقی رکھنے کے لیے اب قرآن کریم کا روزانہ دور کرنا چاہیے اور کم سے کم روزانہ 5 پاروں کی تلاوت کرنی چاہیے. اور نمازوں میں قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور تلاوت کرنا چاہیے. اور رمضان المبارک میں اگر بالغ ہو گیا ہے بچہ تو اس کو کسی جگہ محراب سنانی چاہیے, چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو. لیکن 1 سال نہ سنایا تو آدھا حافظ اور دوسرے سال نہ سنایا تو خدا حافظ. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہد القرآن, قرآن کریم حاصل ہو گیا تو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو. آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے حافظوں کو کیا کریں گے. میں نے کہا آج کل نرسوں سے زیادہ ڈاکٹر ہو گئے, کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں اتنے مدرسوں کو کیا کرو گے؟ روزانہ دواخانہ, ایک ڈاکٹر ہاؤس ہے, یہاں دماغ کا ڈاکٹر, وہاں آنکھ کا ڈاکٹر, وہاں کان کا ڈاکٹر, وہاں دماغ کا ڈاکٹر, وہاں جیب کا ڈاکٹر, سب ڈاکٹر جمع ہو گئے لیکن کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا. تو پھر مدرسوں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یاد رکھو جس زمانے میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ پیدا فرماتے ہیں. آدم علیہ السلام کو جتنی ہوا اور روزی کی ضرورت تھی اللہ دیتے تھے. پھر اولاد پیدا ہوتی گئی, روزی بڑھتی گئی, رزق کا سلسلہ بڑھتا گیا, ہوا کا سلسلہ, پانی کا سلسلہ بڑھتا گیا. آج دنیا میں قرآن کے جلانے والے قرآن کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس زمانے میں مدرسوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ بچوں کو حافظ بنا کر قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کر دیں. پھر دنیا کے کاغذوں سے کتاب, اگر قرآن کو جلا بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. This is the positive way to secure the Quran what Allah subhanahu wa ta'ala has granted us. اتنی بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو عرض کر رہا تھا کہ عظیم کتاب ہے اور اس کی ایک ایک سورت کے فضائل اللہ اکبر. ایک ہے سورہ یاسین, ایک ہے آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی اسٹار آیت, the greatest آیت and the verse, وہ آیت الکرسی ہے. ایک جگہ اب تو چلی گئی, نام لینے میں کوئی حرج نہیں, بے نظیر بھٹو سے کہا کہ آپ جب دیکھو تو کرسی پر براجمان ہو جاتی ہے, کوئی وظیفہ پڑھتی ہے کیا؟ تو کہا آیت الکرسی پڑھتی ہوں. تو کرسی مل جاتی. تو پوچھا گیا کہ آیت الکرسی کیسے پڑھتے ہیں؟ تو جواب دیا یا کرسی یا کرسی. تو مجھے اللہ کرسی دے دیتا ہے. تو آیت الکرسی کے بڑے فضائل اور مناقب بیان فرمائے گئے ہیں. اس طرح سورہ یاسین شریف کی فضیلت میں آئے گی جس نے ایک مرتبہ یاسین شریف کو پڑھ لیا اس کو 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ دیتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ قریب المرگ جو ہو نا, جو مرنے کے قریب ہو گیا اور جان کنی کا عالم ہو تو آسانی کے لیے اپنے قریب المرگ پر یاسین شریف پڑھو. میں 2 واقعات اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات ختم کر دوں گا. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے ہیں, بڑے بزرگوں میں سے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ عجیب واقعہ سنایا مجلس میں. فرمایا کہ دریائے جمنا کے کنارے پر جو روڈ جا رہا تھا اس کے اوپر ٹریفک جام تھا. اب انڈیا میں ٹریفک جام آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں, اس سے ہم روزانہ 2-4 ہوتے ہیں. یہ انڈیا کی خصوصیات میں سے ٹریفک کا جام ہونا.
تو ایک حافظ صاحب بھی اپنی گاڑی لے کر وہ ٹریفک کے اندر کھڑے تھے. بھئی ٹریفک جام کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ کیا پیش آیا؟ وہ اتر کر گئے تو دیکھا کہ جمنا میں سیلاب آیا تھا اور پانی قبرستان کے اندر بھی آ گیا تھا. سیلاب تو ختم ہو گیا لیکن کچھ قبریں کھل گئی تھی. ان میں سے ایک قبر کے اندر جو ہے ایک مردے کا کفن کھل گیا تھا اور اس کے اوپر ایک مکھی بیٹھتی تھی اور وہ مکھی جو ہے ڈنک لگاتی تھی وہ مرنار کو اور لاش کو، اور اس کی وجہ سے اس کی رنگت مرنے والے کی لاش کی بدل جاتی تھی. ایک دھوبی کا لڑکا وہاں سے کپڑے جمنا میں سے دھو کر آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ مردے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر وہ جو مردے کے اوپر وہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی وہ مکھی کے اوپر مارا. مکھی جو ہے اڑی اور اس کی پیشانی پر آ کر جو ڈنک لگایا تو چیخیں نکل گئی اس کی. وہ چیختا تھا، چیختے چیختے اس کا حال برا ہو چکا تھا. لوگ پانی دیتے تھے، ٹھنڈا برف لگاتے تھے، لیکن اس کو کسی طرح سے اطمینان نہیں ہوتا. حافظ صاحب نے چند منٹوں تک کھڑے رہ کر یہ ماجرا دیکھا. مرنار مسلمان تھا. دل ہی دل کے اندر حضرت نے ارادہ کیا کہ مجھے قرآن شریف یاد ہے، یہ مرنے والے کی آسانی کے لیے اور عذاب کی تخفیف کے لیے کچھ پڑھوں. چنانچہ انہوں نے آہستہ آہستہ قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے یاسین آگے بڑھتی گئی وہ مکھی جو ہے اس کے ڈنک کم ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب یاسین شریف ختم ہو گئی تو وہ مکھی پانی کا ریلا بن کر نکل گئی اور وہ ختم ہو گئی، اور جو عذاب ہو رہا تھا مکھی کی شکل میں مردے کو وہ ختم ہو گیا. اس سے پتا چلا کہ عذاب کے ختم ہونے میں یاسین شریف کے پڑھنے کو بڑا دخل ہے. اور کسی کو تو پتا نہیں چلا، لیکن حافظ صاحب نے تو اس کرشمے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے یہاں سورت سے ایک گجراتی جریدہ ہفتہ واری نکلتا تھا، ابھی بھی نکلتا ہے. ابھی اس کے 50 سال مکمل ہوئے. جیسے ضیاء العلوم کے 50 سال جب مکمل ہوئے تھے تو ایک اجلاس ہوا تھا اور ایک بڑا اجلاس ہوا تھا. لیکن آج جو اجلاس میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اتنے لوگ اس زمانے میں نہیں آتے تھے. وہ جو ہے ڈائمنڈ جوبلی کے اندر بھی اتنے لوگ نہیں آئے تھے. اور اس سے پہلے کی حالت میں بیان کروں، آج الحمدللہ امت میں بیداری آئی، قرآن کی نسبتیں اور مدرسوں سے محبت آئی، اور خدا کی قسم آپ کو مدرسوں سے محبت رکھنی پڑے گی تو اس ملک میں ہماری بقا ہوگی. مدرسوں کو طاقت دینی پڑے گی، تقویت دینی پڑے گی، جیسے اسکولوں کو دی جاتی. اچھا رپورٹ پیش کیا مولانا افسر صاحب نے کہ قرضہ نہیں بتایا، ورنہ اکثر مدارس جو ہیں مقروض ہیں. پہلے کسی زمانے میں جلسے میں کئی سالوں سے آتا ہوں، لیکن آپ کی زیارت سے میں محروم رہتا تھا. مسجد میں تھوڑا سا چھوٹا سا ایک جلسہ ہوتا تھا، کچھ لوگ بیچارے آتے تھے، اس میں بھی جو ہے غیر مکلفین کی تعداد زیادہ ہوتی تھی اور مرفوع القلم زیادہ ہوتے تھے، اور جو ہے باقی حضرات تو معلوم نہیں کہاں ہوتے تھے. لیکن آج الحمدللہ مولانا افسر صاحب نے ذکر کی مجالس کا سلسلہ شروع فرمایا، اور وہ سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہیں، اور یہ سلسلہ اتنا مضبوط ہے، اس کی طاقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے. یہ سلسلے کی تاثیر ہے، یہ سلسلے کی طاقت ہے.
اپنے آپ کو ذاکر بنائیے، اللہ سے لو لگائیے. قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. نماز کے بارے میں فرمایا بہت بڑا ذکر ہے. آج نوجوانوں نے بائک پر جو استقبال کیا تو میں حیران ہو گیا. اتنا پرجوش انہوں نے استقبال کیا، جتنا پرجوش آپ نے میرا استقبال کیا ہے. مجھے قلبی خوشی اس وقت ہوگی کہ اتنے پرجوش طریقے پر آپ مسجدوں کو بھر دیں، آپ کی جوانی مسجدوں کی نظر ہو جائے. اور آج آپ نے مدرسے کو فیڈ بیک کیا ہے اور تعاون کیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ پورا سال اسی طرح اس مدرسے کا خیال رکھو گے اور حضرت مولانا ابو الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کو داد دو گے اور ان کے لیے دعا کرو گے مغفرت کی. آپ کے گاؤں میں اور آپ کے دیار میں تو بہت بڑا قال اللہ قال الرسول کا ایک سیلاب آ گیا ہے. لوگ ترستے ہیں ایک حافظ کے لیے، اور آپ کے یہاں سے حفاظ کا ایک پورا ٹیم کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. حفاظ تیار ہو رہے ہیں یہاں. ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو کہ دیے کے نیچے اندھیرا ہو. جس گاؤں میں اتنا بہترین مکتب چل رہا ہے، اتنا بہترین قرآن کریم کی خدمت والا مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے میں گاؤں کے جتنے گھر ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے ایک ایک بچہ مدرسے کو دیجئے اور اسے حفظ قرآن کریم کروائیے. آج مالیگاؤں سے لوگ آئے ہیں، جلگاؤں جاموت سے لوگ آئے ہیں، آلے واڑی سے آئے ہیں، اور باڑا گام سے آئے ہیں، اور بھنڈار سے آئے ہیں، اور معلوم نہیں کتنے نام تو مولانا افسر صاحب نے اور دوسروں نے بتائے لیکن مجھے یاد نہیں رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن کریم کی نسبت سے اور مدرسے کو فیڈ بیک کرنے کی نسبت سے یہاں جمع ہونا اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور نسلوں میں اللہ علماء پیدا فرمائے، اور دین کی بقا اور تحفظ کے لیے مجاہدین تیار فرمائے. تو وہ امید ویکلی جو ہے اس میں ایک واقعہ میر صاحب نے لکھا تھا، وہ اس کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا. ساؤتھ افریقہ میں ایک حافظ صاحب قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کے اندر آگ جل رہی تھی، اور آگ کی لپیٹیں اور آگ کے شعلے اوپر تک آ رہے تھے. وہ گاڑی کو بریک لگائی انہوں نے کہ کسی مسلمان کی قبر ہے اور آگ جل رہی ہے، عذاب قبر ثابت ہے. اور شرح عقائد نصفی میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں اور اہل حق کے یہاں یہ بات ثابت ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور جسم کو بھی ہوتا ہے، روح کو بھی ہوتا ہے. اور نبراس کے حاشیے پر لکھا ہے روح مال جسم کو جو ہے عذاب ہوتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دو قبریں جو تھی اس کے قریب کھڑے ہو گئے، فرمائے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. کہ حضور ان کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ یہ ثابت کر رہا ہوں کہ عذاب قبر ثابت ہے. حضور نے فرمایا ایک ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص جو ہے غیبت اور نمیمہ میں مبتلا تھا اور اس کو ہلکا سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. سرکار نے تازہ ٹہنیاں دونوں کے اندر گاڑی اور فرمایا جب تک یہ تازہ رہیں گی اور ہری رہیں گی ان سے عذاب کو کم کر دیا جائے گا. عذاب قبر کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے یہ دو وجہ تو ہمارے سامنے آئی. وہ حافظ صاحب نے گاڑی کو کر دیا پارک، اور وہ قبرستان میں گئے، اور قبرستان میں جا کر انہوں نے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھنا شروع. جیسے جیسے یاسین شریف پڑھتے جاتے تھے
ویسے ویسے عذاب کے شعلے اور آگ کے شعلے واپس قبر کے اندر چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب یاسین ختم ہوئی تو آگ بھی ختم ہو گئی۔ یہ تو چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں اور ایک ایک سورت میں اور ایک ایک حرف میں کتنے کمالات ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، اور اللہ نے ایسی کمال والی کتاب ہم کو فتنوں کے زمانے میں اگر فتنوں سے بچنا ہو تو بہترین قرآن کریم دیا ہے۔ فرمایا ایک تو تلاوت قرآن کریم کریں گھر کے اندر ماں بہنیں بھی، اور کوئی مرد اور کوئی فرد ایسا نہ رہے جو تلاوت قرآن نہ کرتا ہو۔ دوسری چیز جو آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو پابندی کے ساتھ بجا لانا۔ ابھی جلسے کے اختتام پر انشاءاللہ نماز ہوگی، پھر کھانے کا نظم ہے، پھر علماء کے لیے الگ نظم ہے، عوام کے لیے بھی نظم ہے، کھلایا جائے گا، لیکن ہم نماز ادا کریں۔ نماز کو انتہائی طور پر پابندی کے ساتھ بجا لانا چاہیے۔ میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو 5 گانا نمازوں میں سے کوئی نماز موت تک قضا نہیں ہوئی، سب نمازیں ادا فرمائی، یہاں تک کہ اسپتال میں ڈاکٹر نے اٹھنے سے منع کیا تھا، وہاں 2 کرسیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، پوری زندگی کھڑے ہو کر پڑھی، اب کیسے بیٹھ کر پڑھوں؟ اور فرماتے تھے کہ زمانہ طالب علمی ہی سے تہجد پڑھتا رہا ہوں، اور 17 دن اسپتال کے جو ہیں اس میں بھی انہوں نے تہجد کو ادا فرمایا۔ 2 نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، بیمار دلوں کے لیے بہترین شفا کا نسخہ بیان فرمایا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو آج کے جلسے کا پیغام 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو حرز جان بناؤ، روزانہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بناؤ، آیت الکرسی گھر میں پڑھنے کا معمول بناؤ۔ یہ گھر میں جو بھوت آتے ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور جنات کی ٹیم آتی ہے، سب بھاگ جائے گی۔ آج کل کے عاملین یہی بتاتے ہیں کہ تمہارے ہاں 1-2 جنات نہیں، تمہارے ہاں تو بہت برسوں سے ہزاروں کی تعداد میں جنات رہ رہے ہیں، سب بھاگ جائیں گے جنات۔ گھر میں اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کسی حافظ قرآن کو تعویذ نہیں دیتے تھے، اور فرماتے تھے میں لکھوں گا تو قرآن کی آیت لکھوں گا، اور تیرے سینے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن تعویذ والا رکھ دیا ہے، اب کیا تعویذ چاہیے تجھے؟ قرآن پڑھا کر یہ سب بیماریوں کا علاج ہے، شفاء لما فی الصدور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے ایک ایک حرف سے عشق اور محبت پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، نمازوں سے محبت عطا فرمائے، ہمیں مسجدوں کا آباد کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مدارس کی حفاظت فرمائے، اور مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے ہمیں فیض یاب فرمائے، اور ہمارے گاؤں ہمارے علاقوں کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج جو ہے بہت سے علماء اس نسبت سے یہاں مولانا افسر صاحب کے مدرسے میں تشریف فرما ہوئے اور یہاں تک زحمت فرما کر آئے، یہ قرآن کریم کی نسبت تھی جو ان تمام علماء کو یہاں لے آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے، اپنے فضل سے منظور فرمائے، اور ان کا تشریف لانا گاؤں کی دینی ترقی کا بہترین ذریعہ بنا دے، اور ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ علماء، صلحاء، قرہ، حفاظ
اور غوث قطب اور ابدال پیدا فرمائے۔ انہی گزارشات پر میں اپنی طالب علمانہ گفتگو ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد میں نسلوں میں علماء پیدا فرما۔ اے اللہ دنیا کی ترقیات سے بھی ہمیں آراستہ فرما، دنیا کے ایجوکیشن میں بھی ہمیں آگے بڑھا، اور اے اللہ دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمیں منظور فرما۔ اے اللہ ہم میں علماء صلحاء دیندار صالحین پیدا فرما۔ اے الہ العالمین مدارس کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دیش کی حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما، یہاں رہنے والے مسلمانوں کی اسلامی حیثیتوں کو برقرار فرما اور ان کو اپنے تشخص کے ساتھ رہنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ باطل کو ختم فرما اور حق کا احقاق فرما، اور اے اللہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ آج کے اجلاس میں جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور اے اللہ امت کی خدمت میں مدرسے نے یہ 4 حفاظ پیش کیے، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، تادم حیات ان کو قرآن کریم کی تلاوت سے آراستہ فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو منظور فرما، ہماری نسلوں میں اللہ دیندار لوگ پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا، با حیا بنا، اے اللہ پکا اور سچا 100% مسلمان بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح سے نوجوانوں نے آج اپنا جذبہ دکھلایا، اے اللہ ان کو دینی جذبوں سے سرشار فرما دے اور ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ اور اے الہ العالمین آج کے اجلاس میں ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی، اے اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔